अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th कैसे हैं आप सब लोग। क्लास आज हम सेकंड असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इस सेकंड असाइनमेंट में जो दो अहम सवालात आपको दिए जा रहे हैं ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखा जाए तो एक हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ख़त लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है जो कि हिस्सा बे में लाजमी आता है। हिस्सा में यानी आपको पता है कि हमारा जो मॉडल पेपर है वो 3 हिस्सों पर डिवाइड होता है, हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जीम। तो हिस्सा अलिफ में कसीरुल इंतखाबी सवालात पूछे जाते हैं, हिस्सा बे में मुख्तसर जवाबात के सवालात दिए जाते हैं और हिस्सा जीम में थोड़ा तफसीली जवाबात के सवालात दिए जाते हैं। तो ये जो दो सवाल आपको नज़र आ रहे हैं बोर्ड के ऊपर, इनका ताल्लुक़ है आपके उर्दू के मॉडल पेपर के हिस्सा बे से। गज़ल और नज़म के दरमियान क्या फ़र्क है, मिसालों के साथ वाज़े करने के लिए आ जाता है, तो वो मैं आज आपको समझाऊंगी इस वीडियो के अंदर कि इन दोनों में फ़र्क कैसे किया जा सकता है, गज़ल क्या है और नज़म क्या है, इन दोनों के अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है वो मैं आपको तारीफ़ों और मिसालों के साथ वाज़े करूँगी। दूसरी साइड पर आपको ख़त नज़र आ रहा है जो कि यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, लिखने का तरीक़ा मैंने यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन किया है, आपको दिखा रही हूँ कि कैसे ख़त लिखा जाता है। कॉपी के सफ़े पर दाएं जानिब आपको ख़त लिखने वाले को अपना पता लिखना होता है। कमरा इम्तिहान लाइक अब ज़ाहिर है कि प्रॉपर नहीं, एक मॉडल है तो मॉडल ख़त की वजह से हम कोई प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कमरा इम्तिहान। कहाँ से लिखा जा रहा है, गुलशन इकबाल कहाँ है, कराची। तो ये मुख्तसर सा आपने पता यहाँ पर तहरीर करना है कि आपका एड्रेस क्या है, उसके बाद किस तारीख़ को लिखा जा रहा है। तो ये सारा का सारा पैटर्न जो है ये आपको ख़त के दाएं जानिब यानी सफ़े के दाएं जानिब पर तहरीर करना है। उसके बाद आपने देखा कि जिसके नाम ख़त लिखा जा रहा है आप उसे मुखातिब करेंगे। अगला जो हिस्सा है इस ख़त का उसमें हम तखातुब किसे मुखातिब कर रहे हैं, हमारा तर्ज़ तखातुब क्या है वो हम यहाँ पर तहरीर करेंगे। जैसे हमने अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिखना है तो हम मोहतरम जनाब मुदीर साहब यहाँ पर कहकर मुखातिब करेंगे। और कौन से अखबार में आप ये देना चाहते हैं अपना कॉलम, तो वहाँ पर आपने उस अखबार का नाम लिखना है। जैसे रोज़नामा जंग के नाम अगर आप देना चाहते थे, रोज़नामा जंग, जंग कहाँ पर छपाई हो रही है इसकी, वो आपने कराची के हवाले से, कराची से लिख रहे हैं तो कराची, किसी और शहर के हवाले से तो किसी और शहर का यहाँ पर तारुफ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बनाने के बाद फिर आप देखिए पहली लाइन पर मैंने आपको मुख्तसर सा दिया, अभी मैं तफसील से बताऊँगी कि मैं आपका रोज़नामा जंग बाकायदगी से पढ़ती हूँ और मुझे क्या मसला है, ये सब कुछ चीज़ें आपने मैंशन करनी है। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में नफ्स मज़मून कि आपका ख़त लिखने का या आप क्या मकसद है आपका इस तहरीर का और आप क्यों अखबार के एक कॉलम में चाहते हैं कि ये आ जाए आपका मसला, तो ये वजह क्या है। तो वो वजह जो बुनियादी वजह है वो आप नफ्स मज़मून के तौर पर सेंटर में यहाँ पर दरमियान में तहरीर करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ चेंज, जब आप ख़त का अख्तिताम करेंगे तो रिक्वेस्टिंग वे में आखिरी पैराग्राफ में आपसे इल्तिमास है ये लाइन लिखने के बाद आपने अपना कंप्लीट यहाँ पर अपना ख़त को इख्तिताम तक पहुँचाना है। जब ख़त आपके इख्तिताम तक पहुँच जाएगा तो आखिर में आप बिल्कुल लास्ट में आप देखिए मार्जिन के साथ, बहुत शुरू में ही नहीं लिख दीजिएगा, मार्जिन के साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा। यानी अगर इस सफ़े के एक कॉर्नर पर दाएं जानिब आप एड्रेस लिख रहे हैं तो इसी सफ़े के आखिरी दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर के ऊपर जो कि बाईं साइड कहलाती है, बाएं जानिब है, यहाँ पर आपने लिखना है कि ख़त कौन लिख रहा है, फ़कत आपका मुखलिस अलिफ बे जी। तो इस तरह से ये एक नमूना, एक मॉडल मैंने ख़त का आपको यहाँ पर दिखाया है कि किस तरीक़े से आपको ख़त तहरीर करना है या किस तरीक़े से आप तहरीर कर सकते हैं। तो ये तरीक़ा आपको समझ आया होगा, उम्मीद है। अब पहले मैं आपको गज़ल और नज़म का फ़र्क समझाऊँगी, उसके बाद ये जो मैंने आपको डैश डाला है ख़त में ये मैं आपको फ़िल करने का तरीक़ा बताऊंगी। आप कोशिश कीजिएगा कि अपने अल्फाज में फ़िल करें, आप जो मसला बयान करना चाहते हैं यहाँ पर वो मसला लिखिएगा। अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिख रहे हैं, ज़ाहिर है कोई मसला आप हुकूमत की नज़र में लाना चाहते हैं या अहकाम वाला से आप कोई अपने मसले का हल चाह रहे हैं, तो वो किस तरीक़े से आप अपना हल पेश करेंगे और मसले का हल कैसे, यानी कैसे उसका हल आप चाहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको भी मुकम्मल तौर पर बताऊंगी कि कैसे करेंगे, लेकिन आप इसको अपने अंदाज में भी तहरीर कर सकते हैं।
جی تو اسٹوڈنٹس پہلے آپ لوگ اپنے اسائنمنٹ کی طرف آ جائیے، جہاں پر بہت واضح انداز میں غزل اور نظم کے درمیان فرق کو تحریر کیا گیا ہے۔ یہ آپ نے اپنی کاپیز کے اندر بالکل ایسے ہی کاپی کرنا ہے جیسے کہ آپ کو لکھ کر دیا گیا ہے کہ غزل کیا ہوتی ہے۔ پہلے آپ کو یہ بتایا گیا ہے، مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ اس کے بعد نظم کیا ہوتی ہے، نظم کو بھی مثالوں کے ساتھ یہاں پر سمجھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ غزل ہے کیا۔ غزل دراصل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے اگر ہم میننگز دیکھیں، ڈکشنری میننگز دیکھیں تو کیا معنی نکلتا ہے، حسن و عشق کی باتیں کرنا۔ یعنی اگر ہم اس کا ایک اور مطلب دیکھیں تو حسن و عشق کے حوالے سے جو نازک اندام جو ایک اللہ کی کریچر ہے وہ عورت ذات کو کہا جاتا ہے، تو ایک المختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے لغوی معنی دراصل عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی صنف سخن ہے جو مخصوص عناصر ترکیبی پر مشتمل مخصوص ہیئت رکھتی ہے۔ اس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے علاوہ غزل کے بقیہ تمام اشعار میں ہر دوسرے مصرعے میں قافیہ ہونا ضروری ہے۔ ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ غزل کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو اسائنمنٹ نمبر 1 میں قافیہ اور ردیف کا فرق سمجھایا تھا، مطلع اور مقطع کا فرق سمجھایا تھا، تو اب غزل اور نظم میں یہ اصطلاحات بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں، اسی لیے ان کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے ان اصطلاحات کو پہلے سمجھا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اب امید ہے کہ یہ اصطلاحات آپ کو کنفیوز نہیں کریں گی۔ تو یہاں پر جو بنیادی فرق آپ کو نظر آئے کہ غزل کیا چیز ہے، بنیادی باتیں جو آپ کو نظر آئیں غزل کے حوالے سے کہ ایک تو غزل کے معنی ہوتی ہیں اس حسن و عشق کی باتیں کرنا، یعنی عورتوں سے باتیں کرنا۔ دوسری کیا بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ اس میں ہر دوسرے مصرعے میں قافیے کا ہونا ضروری، لیکن ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ ایک اور بات کیا سمجھ میں آئی کہ غزل کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی خاص موضوع درکار نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کسی بھی قسم کے موضوع پر بات کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو مثال دی ہے کہ یعنی اگر آپ یہ غزل پڑھتے ہو تو غزل کے اندر پہلے مصرعے کے اندر کوئی اور بات کی جا رہی ہوتی ہے، پہلے شعر کے اندر کوئی اور بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور دوسرے شعر کے اندر ایک دم سے شاعر جو ہے وہ کوئی اور بات شروع کر دیتا ہے۔ یعنی عشق و عاشقی کی باتیں جو ہے وہ کرتے کرتے اچانک وہ دوسری طرف آ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھا جائے تو غزل میں اگر بنیادی آپ دیکھیں کہ کون سے مضامین ملتے ہیں، تو یہاں بنیادی مضامین کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو رنگ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے غزلوں میں وہ 2 ہی رنگ ہیں۔ حسن و عشق کی بات تو ہے، لیکن حسن و عشق کو بھی ہم 2 طریقے سے 2 درجات میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ایک عشق ہماری رب کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے جس کو ہم عشق حقیقی سے موصوف کرتے ہیں۔ دوسرا عشق جس کو ابھی میں نے کہا کہ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں، تو دوسرا عشق عورتوں کی طرف جاتا ہے، یعنی انسانی بنیادی ایک اللہ کی مخلوق سے جو عشق کیا جا رہا ہے تو اسے ہم عشق مجازی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عشق مجازی جو ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا، لیکن عشق حقیقی پائیدار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں رنگ کے جھلکنے کی وجہ سے غزل جب ہم پڑھتے ہیں تو غزل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں شاعر کا عشق اپنے محبوب کی طرف جو کہ اپنے محبوب یعنی انسان کی طرف ہو جاتا ہے، اور کہیں اس کی شاعری کا رخ جو ہے وہ اس کی شاعری میں موجود عشق کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی عشق کو ایک ہی غزل کا ایک شعر کبھی عشق مجازی کا رنگ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے، تو کبھی اسی غزل کا دوسرا شعر عشق حقیقی کا رنگ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یعنی ہمیں ایک غزل کے اندر ایک ہی موضوع پر بات نہیں بلکہ مختلف موضوعات پر ہم یہاں پر قلم اٹھاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ایک غزل کے 2 شعر میں نے آپ کے سامنے لکھے کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ یہاں پر مکمل طور پر جو آپ کو عشق کا رنگ نظر آ رہا ہے وہ عشق مجازی کا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی غزل کا دوسرا شعر جب ہم پڑھتے ہیں، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مخاطب کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اور تم کیا کر کے جا رہے ہو، تو یہاں پر فوراً ہمیں عشق حقیقی کا رنگ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا تھا، لیکن وہ کیا کر کے جا رہا ہے۔
تو یہاں پر غزل کے آپ کو کافی بنیادی نکات ملے جس کی مدد سے آپ غزل کا مفہوم سمجھ گئے۔ اب نظم کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ نظم کیا ہے، اس کے بعد اب ان دونوں کے مابین بآسانی فرق تحریر کر سکتے ہیں۔ نظم کیا چیز ہے؟ نظم ایک تسلسل سے لکھے جانے والے اشعار، یعنی اگر پہلے شعر کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے دوسرے شعر میں بھی اسی پہلے شعر میں بیان کی جانے والی بات کا ذکر ہے، تیسرے شعر میں یعنی آخری شعر تک وہ بات ہماری مسلسل چلے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شعر میں، جیسے ابھی آپ کو میں نے غزل میں بتایا کہ ایک شعر میں شاعر کوئی بات کہہ رہے ہیں اور دوسرے شعر میں ایک دم سے کوئی اور بات شروع کر دی، لیکن نظم کے اندر ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی، غیر تسلسل بات نظر نہیں آتی۔ یہاں پر ایک شعر دوسرے شعر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی پورا ایک واقعہ، یعنی کوئی خاص مضمون، کوئی خاص موضوع ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں نظم کے اندر۔ غزل سے یہ جو مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نظم کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ نظم دراصل تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک مرکزی خیال ہو، یعنی کوئی خاص مقصد ہو اس نظم کا۔ جیسے کوئی بھی، اگر ہم واقعات کربلا بیان کرنا چاہ رہے ہیں شاعر، تو انہوں نے پوری نظم کے اندر پورے واقعات کو بیان کیا۔ اگر کوئی شاعر اسلام کے عروج و زوال کی کہانی سنا رہے ہیں تو انہوں نے پوری نظم کے اندر اسلام کے عروج و زوال کی کہانی سنا دی، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا مسلمانوں کی طرف سے کیے جانے والے، انسانوں کی جانب سے کیے جانے والے شکوے کو، تو ایک موضوع بنا کر شاعر نے اس پر پوری نظم کہہ ڈالی۔ تو اس طرح سے ایک تسلسل پر مبنی اشعار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں ہے، لیکن اور نہ ہی اس کی کوئی ہیئت متعین ہے، موضوع کوئی بھی لیا جا سکتا ہے۔ جیسے دنیائے اسلام علامہ اقبال کی ایک بامقصد نظم ہے۔ جیسے مسدس حالی الطاف حسین حالی کی ایک بہت مستند نظم ہے جس میں انہوں نے اسلام کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بتایا۔ دنیا اسلام میں علامہ اقبال مسلمانوں کو اتحاد اور یکجہتی کا درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو ہر چیز واضح طور پر نظر آئے گی کہ مقصد تحریر کیا ہے شاعر کا۔ جیسے نظم دنیا اسلام میں شاعر نے مکمل طور پر اتحاد و اتفاق کا درس دیا ہے۔ آپ کو یہاں پر مثال نظر آ رہی ہے کہ کیسے انہوں نے نظم تحریر کیے۔ جیسے یہاں پر ایک مثال میں نے دی ہے، ایک شعر میں آپ کو علامہ اقبال کا سناتی ہوں۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ تو اس طرح سے شاعر نے اپنی اس نظم کے اس بند کے اندر بہت ہی واضح پیغام دیا ہے کہ جب تک کہ مشرق کے لوگ یعنی مسلمان جب تک آپس میں متحد نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کی نجات ناممکن ہے، ان کی ترقی ناممکن ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ بہت اچھی طریقے سے دیکھا کہ غزل اور نظم کو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے، اور غزل اور نظم میں ایک واضح فرق ہے جو مثالوں کے ساتھ اور بنیادی نکات کی مدد سے آپ کو سمجھایا جا چکا ہے۔ آپ نے اس کو جیسے آپ کو تحریر کیا ہے ورک شیٹ کے اندر، آپ نے بالکل ویسے ہی اپنی کاپی کے اندر نیٹ اینڈ کلین اس کو فیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب خط کی طرف آ جاتے ہیں کہ خط کا طریقہ جو میں نے آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کس طریقے سے اس کو مکمل طور پر کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس، میں تھوڑا سا کلوز اپ لے کر دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے خط کی تکمیل کریں گے، اوکے۔ اگر آپ کو لکھنے کا طریقہ سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ ویڈیو کو پاز کر کے میرے الفاظ کو بار بار سنیے گا اور خط لکھنے کی مکمل لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب میں وہیں سے شروع کر رہی ہوں جہاں سے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا، یعنی نفس مضمون میں آپ کو بتاؤں گی۔ پیٹرن تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور ورک شیٹ میں بھی دیا گیا ہے، لیکن آپ اسے مکمل کیسے کریں گے وہ نفس مضمون میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں آپ کا روزنامہ جنگ باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے اخبار کا ایک صفحہ عوامی شکوے، شکایات اور مسائل کی اشاعت کے لیے وقف کر دیا ہے تاکہ لوگوں کے مسائل مؤثر انداز میں متعلقہ حکام تک پہنچ سکیں۔ یہ چیز آپ نے پہلے بیان کر دی۔ اس کے بعد آپ مسئلہ بیان کریں گے کہ مسئلہ کیا ہے، آپ کیا تفسیری یعنی کوئی بھی کسی قسم کی آپ حکام بالغ تک اپنا کون سا ایسا پرسنل ایشو جو ہے وہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز میں تبدیلی آئے، تو وہ آپ اس طرح سے اخباری کالم کے ذریعے آپ پہنچا سکتے ہیں۔
वो आपने लिखा, उसके बाद मसला बयान करने के बाद आप अगली पैराग्राफ से आपने एक थैंकफुल वर्डिंग यूज़ करनी है। आपने क्या कहना है, एक रिक्वेस्टिंग वे में आपने उसे कहना है कि आपसे इल्तिमास है कि आप अपने अखबार की वसातत से हमारा मुंसलिक मरासला मुतल्लिका हुक्काम तक पहुँचाएँ ताकि हमारे मसाइल का भी कोई हल निकल सके। एंड नवाजिश होगी फ़कत आपका मुखलिस अलिफ ब जी, या एक शहरी करके भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप इसको क्या लिखोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने पूरा नमूना आपके सामने तहरीर किया है। इसको फॉलो करते हुए आपने ख़त तहरीर करना है और इसको बहुत अच्छी तरीक़े से समझना है कि लिखने का तरीक़ा क्या बताया गया। इसके लिए आपने लाजमी वीडियो देखनी है ताकि आपको सही तरीक़ा समझ में आए कि काम कैसे करना है। उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।